تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ اب تک کئی سلسلے الحمدللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہم کر چکے ہیں، اور گزشتہ سلسلہ ہم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں پر کیا تھا۔ ہم نے وہ نام کا ذکر کیا تھا جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمائے، اور ان نام کے معنی بھی الحمدللہ ہم نے بیان کیے تھے، اور کچھ وہ نام بھی ذکر کیے گئے تھے جو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا انا محمد، انا احمد، اسی طرح فرمایا کہ میں حاشر ہوں، میں حامی ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے نام، ان کے معنی اور وہ نام کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو تو بہت سارے نام ہیں، لیکن بالخصوص نام احمد اور نام محمد جو آپ کے ذاتی نام ہیں، اس کی ہمارے بزرگوں کے نزدیک کیسی اہمیت ہوا کرتی تھی، اس نام کی وہ کیسے تعظیم کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد اور محمد کے ساتھ کیسی محبت فرماتا تھا، اس کا انشاءاللہ عز و جل ذکر سنیں گے۔ باقاعدہ اپنے ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام بہت زیادہ ہیں، آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، اور ناموں کی کثرت اس وجہ سے بھی ہے کہ پیارے آقا کے جتنے خصائص ہیں، جتنے کمال ہیں، ان کمال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی خصوصیات کی کوئی حد نہیں، اسی لیے آپ کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں۔ لیکن بعض علماء نے 3000 نام بھی بیان فرمائے، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جتنے اللہ کے نام ہیں اتنے ہمارے نبی کے نام ہیں۔ خیر، نام تو بہت سارے ہیں، لیکن 2 نام احمد اور محمد یہ آپ کے ذاتی نام ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ احمد وہ نام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اسی نام کے ساتھ عطا فرمائی تھی، اور محمد نام کے متعلق ہم نے یہ روایتیں سنی تھی کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کا یہ نام رکھا، اور آپ کو اس نام کے ہونے کا الہام کیا گیا کہ آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام محمد رکھیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں اس نام کا الہام کیا گیا۔ خیر ناظرین، ہمارے نبی کا یہ جو نام ہے محمد، اور ہمارے رب کا جو نام ہے، لیکن ذاتی نام صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ باقی غفور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، رحیم، رحمان
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لیکن اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس نام اللہ اور نام محمد میں بہت ساری چیزیں مناسبت رکھتی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ اور لفظ محمد میں چند مناسبت اس طرح سے ہیں کہ لفظ اللہ اگر اس کو ہم جدا جدا لکھیں تو اس میں 4 حرف بنیں گے، الف، لام، لام، ہا، یعنی اللہ کے نام میں 4 حرف آئے ہیں۔ اور محمد نام کو بھی اگر ہم جدا جدا لکھیں گے تو اس میں بھی 4 حرف بنیں گے، میم، ہا، میم، دال، یعنی مناسبت ایک یہ ہے کہ اللہ کے نام میں بھی حرف 4 ہے، اور ہمارے نبی کے ذاتی نام محمد 4 حرف ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ چاروں حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بے نقطہ ہیں، کسی پر بھی نقطہ نہیں آتا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد بھی بے نقطہ ہے، کسی پر بھی نقطہ نہیں آتا۔ پھر ایک مناسبت یہ ہے کہ اللہ کے نام میں ایک جگہ پر تشدید آتی ہے، یعنی ایک لفظ اس میں مشدد ہے۔ اسی طرح محمد میں بھی ایک لفظ پر تشدید آتی ہے، ایک تشدید آتی ہے، ایک لفظ مشدد ہے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ وہ تشدید الف لام کے بعد یعنی 2 حرف کے بعد آتی ہے، اور یعنی اللہ کا جو نام ہے اس میں تشدید شروع کے 2 حرف کے بعد آتی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی تشدید 2 حرف کے بعد آتی ہیں، یہ بھی اس میں ایک مناسبت ہے۔ اللہ کے 3 حروف حرکت والے ہیں۔ حرکت والے حروف انہیں کہتے ہیں جس حرف کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے، وہ حرف حرکت والا حرف کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں 3 حروف پر حرکت ہے، اور ہمارے نبی کے ذاتی نام محمد میں بھی 3 حروف پر حرکت آتی ہے۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ اللہ سلطان ہے، حضور اس ساری سلطنت کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزیر اعظم ہیں۔ ایک مناسبت علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس میں جلالت اللہ، یعنی جب اللہ کا ذاتی نام لیا جائے گا تو اس نام کو ادا کرنے میں دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں۔ اللہ، منہ کھلے گا، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، اور محمد بولنے سے دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ محمد 2 بار میم ادا کرنے پر ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے اس میں جلالت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد کی مناسبت سماعت فرمائی۔ اب نام محمد کی برکت کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ سلسلوں میں اس کا کچھ ذکر بھی کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت فرماتا ہے، بلکہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے نام محمد سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اور اس کا اظہار یوں ہوتا ہے، کچھ روایتیں بیان کرتا ہوں جس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ ہمارے رب کو اپنے محبوب کے نام محمد سے کیسی محبت ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ مجھ سے محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھ دے، مجھ سے محبت کی وجہ سے اور
میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے میرے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ لیں، یعنی محمد رکھ لیں، تو وہ یعنی جس نے یہ نام رکھا باپ، تو وہ اور اس کا بیٹا یعنی جس کا نام محمد ہے، دونوں جنت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ کیسی محبت ہے اللہ کو، اپنے محبوب سے بھی اور محبوب کے نام سے بھی، کہ جس کا نام محمد ہوا وہ تو جنت میں جائے گا ہی، جس نے اس کا نام رکھا ہے وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ ایک مقام پر ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں کسی ایسے بندے کو دوزخ کا عذاب نہیں دوں گا جس نے اپنا نام تیرے نام پر رکھا ہے۔ میں اسے دوزخ میں داخل نہیں کروں گا جس نے اپنا نام تیرے نام پہ رکھا، یعنی نام محمد جس کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ کا عذاب نہیں دے گا۔ میں نے شروع میں جیسے عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں کا اس نام محمد کی تعظیم کرنے کا بھی بڑا نرالا انداز ہوا کرتا تھا، اور اس کی تعظیم کرنے کے متعلق ہمیں ذہن بھی دیا جاتا تھا۔ چنانچہ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کا نام محمد ہے۔ اور فرما کون رہا ہے؟ خود نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ جب وہ آ جائے تو اس کے لیے، جس کا نام محمد ہوگا، اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کے چہرے کی برائی مت کیا کرو، اس کے چہرے کی برائی مت کرو۔ اب اس شخص کو یہ فضیلت کہ اس کی تعظیم کی جائے، عزت کی جائے، وہ آ جائے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کی جائے اور اس کے چہرے کی برائی مت کی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس بچے کا نام، اس شخص کا نام محمد ہے۔ صرف نام محمد رکھنے کی یہ برکت بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کرنے کا حکم فرمایا، اس کے لیے جگہ کشادہ کرنے کا حکم فرمایا اور اس کی برائی کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان سے مروی ہے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی قوم مشورے کے لیے جمع ہو، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اپنی رائے دینے کے لیے، یا کوئی اہم مہم پر جانا ہے اس کے لیے مشورہ کرنا ہے، کوئی کاروبار پر جانا ہے مشورہ کرنا ہے کہ کامیابی کیسے ملے، کوئی بھی امر اہم ہے اس پر مشورہ کرنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں میرا ہم نام شخص موجود نہ ہو تو اس مشورے میں خیر و برکت نہیں ہوگی، اور نام محمد والا ہوگا اس مشورے میں خیر و برکت ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جن کے نام محمد یا احمد یا کسی مقدس ہستی کے نام پہ رکھے جائے تو ان کا ادب بھی کرنا یہ لازم ہوگا۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں اچھے نام رکھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ یونیک نام ہونا چاہیے، ایسا نام ہو جو نام اس سے پہلے کسی نے سنا نہ ہو۔ ذہن یہ بنا ہے کہ ایسے نام ہونے چاہیے، اور اچھے اچھے ناموں کے متعلق جب مشورہ دیا جائے کہ فلاں نام رکھ لو تو پھر وہ اس نام کے جتنے لوگ ہیں ان کو گنائیں گے، فلاں کا بھی نام ہے، ہمارے رشتے میں فلاں کا بھی نام ہے، فلاں کا بھی نام ہے، تو یوں کئیوں کے نام گنا دیں گے کہ پڑوس میں رہنے والا اس کا بھی نام یہ ہے، میرے رشتہ داروں میں فلاں کا بیٹا ہے اس کا بھی نام یہ ہے۔ اچھے نام رکھنے کی ذہن اس لیے نہیں بنتا ہے کہ اس نام کے بہت زیادہ لوگ ہیں، توجہ اس طرف نہیں کی جاتی ہے
کہ یہ نام کسی نبی کے نام پر ہیں، یہ نام کسی صحابی کے نام پر ہے، بلکہ یہ نام ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا جا رہا ہے، تو کیسی برکتیں ملے گی ان انبیاء اکرام کی، صحابہ اکرام کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام ہے تو اس کی کیسے برکتیں ملے گی؟ اس طرف توجہ نہ کرتے ہوئے کثرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے کہ کثرت بہت ہو جائے گی، کثرت بہت ہیں۔ حالانکہ ہمارے بعض بزرگوں کے تو اگر شجر نسب دیکھا جائے تو ایک نام والے کئی ان کے خاندان میں ملتے تھے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام، اصل نام ان کا محمد تھا، ان کے والد صاحب کا نام بھی محمد، ان کے والد کا بھی نام محمد تھا۔ تو آپ کا جب مکمل نام لکھا جاتا ہے تو یوں ہی لکھا جاتا ہے محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اگر نام اچھا ہے اور اگر خاندان میں کسی اور کے بھی اس طرح کے نام ہیں یا وہ نام ہیں تو اس طرف توجہ نہ کی جائے، بلکہ اس نام سے استفادہ اور برکت حاصل کرنے کے لیے وہ نام رکھنا چاہیے۔ نام محمد کی بے حد، اگر کسی کا نام محمد ہے تو پھر اس نام کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں کی سیرت سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ نام جس کا محمد ہوتا، حالانکہ وہ ایک عام شخص ہے جس کا نام محمد رکھا ہوا ہے، لیکن نام کس کا رکھا ہوا ہے؟ نام سارے جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کو رکھا گیا ہے، تو صرف اس نام کی تعظیم کرنے کے لیے وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بادشاہ بھی رہے ہیں غزنی کے اور اللہ کے ولی بھی تھے، یہ ایک زبردست عالم دین بھی تھے اور صوم و صلات کے پابند بھی تھے، روزے رکھنے کے، نماز پڑھنے کے پابند بھی تھے، اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری، جیسا دین کہتا ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی گزاری۔ پرچم اسلام کی سر بلندی اور اعلاء کلمت الحق کے لیے بہت سی کوششیں آپ نے کی ہیں۔ آپ کے نام محمد کی تعظیم کا انداز کیا تھا؟ آپ کے ایک فرما بردار غلام تھے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، ایاز۔ ان کا بیٹا تھا جو ایاز ہے، یہ آپ کے غلام تھے، اور ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی اس لڑکے کو بلاتے تو اس کے نام سے پکارتے، یعنی محمد کہہ کر اسے پکارا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلاف معمول اسے محمد کہنے کے بجائے اے ایاز کے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا، یعنی اسے پکارا۔ تو جو آپ کے غلام تھے ایاز، ان کو بڑی تشویش ہوئی، ایسا گمان ہوا کہ شاید بادشاہ آج ناراض ہیں، اس لیے میرے بیٹے کو نام محمد سے پکارنے کے بجائے اسے مجھ سے نسبت کر کے پکارا۔ وہ یعنی ایاز جب حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ حضور، میرے بیٹے سے کچھ غلطی ہوئی ہیں یا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، جو آپ نے آج میرے بیٹے کو اس کے نام سے پکارنے کے بجائے مجھ سے نسبت کرتے ہوئے آپ نے اسے پکارا تھا، یعنی ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب آپ کے بیٹے کو پکارا اس وقت میں وضو سے نہیں تھا، اور آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے، مجھے حیا آئی کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو اپنی زبان پر لاؤ، اس لیے میں نے محمد کہنے کی جگہ اے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کیسی مدنی سوچ اور کیسی پاکیزہ سوچ تھی، کیسا ذہن تھا اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرنے کا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ یہ نام محمد کا بڑا ادب و احترام فرمایا کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ نام ہمارے نبی، سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
نام ہیں۔ تو میرے ناظرین، الحمدللہ نام محمد کا ادب بجا لانے کا صدقہ ہے کہ آج تک ان با ادب ہستیوں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت و عظمت کے ڈنکے چاروں جانب بج رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان عاشقان رسول کے نقش قدم پر چلنے کا اپنا ذہن بنائیں اور نام محمد کی تعظیم کرنے کی اپنی سوچ بنائیں۔ ناظرین، ہم نام محمد رکھنے والوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین سن رہے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو نہ اسے مارو اور نہ ہی اسے محروم کرو، نہ اسے مارو نہ اسے محروم کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نام کسی کا محمد ہے تو اس کا ادب کیا جائے، نام محمد کا ادب کیا جائے، بلکہ جس کا نام محمد رکھا گیا ہے اس شخص یا اس بچے کا بھی ادب کیا جائے۔ اور فرما کون رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ اسے مارو اور نہ اسے محروم کرو۔ جس خوش نصیب کا نام محمد رکھ دیا جائے تو یہ نام اسے بھی شان و شوکت والا اور تعظیم و توقیر کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لہٰذا جن کا نام محمد ہو ان کی تعظیم و توقیر بجا لانا چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے سلسلے میں نام محمد کی برکت سماعت کی، نام محمد کے متعلق ہم نے سنا کہ یہ کیسی برکتوں والا نام ہے، اور جس کا نام محمد رکھ دیا جائے وہ بھی شان و شوکت والا تعظیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اچھے نام رکھنے چاہیے، کیا ہی بہتر ہو کہ نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے محمد نام رکھا جائے۔ یاد رکھیے، نام کا تعلق صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو انسان کو اسی نام سے بلایا جائے گا جس نام سے اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، وہی نام قیامت کے دن بھی اس کا ہوگا اور اسے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھیں، یونیک نام، ایسا نام کہ کوئی سنے تو یوں کہے کہ یہ نام تو ہم نے پہلی بار سنا ہے، اش اش کر اٹھے۔ ایسا نام ڈھونڈنے کی بجائے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے نسبت رکھنے اور ان کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے نام رکھے، صحابہ اکرام کے نام رکھے جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے ان کا نام رکھا جائے۔ نام محمد کی تو برکتیں ہم سن ہی رہے ہیں، اگر لڑکی کا نام رکھنا ہے، بچی کا نام رکھنا ہے تو صحابیات کے ناموں پر ہم اپنی بچی کا نام رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان لوگوں کی خصائص، ان لوگوں کی عادتیں، ان لوگوں کی برکتیں اس نام کی وجہ سے اس بچے اور بچی کو بھی ملے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں اچھے نام رکھنے اور بالخصوص نام محمد کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل سیرت کے حسین پہلو میں پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کسی پہلو پر کلام کریں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔